الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کا دھیان ایک ایسے خطرناک اور سازش کے طرف، خطرناک اور ڈینجر امور کے طرف آپ لوگوں کو لے جا رہا ہوں، جو ہمارے سماج میں ابھی آنے والے نسل کے لیے ہے۔ اور یہ ہے کہ ہمارے آنے والے نسل، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، حفظ کر کے چھوڑ دیا ہو، یا عالم ہو، مدرسے سے فارغ ہو کر کے پڑھائی چھوڑ دیا ہو، یا جو کالج میں اصلی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ان بچوں کی بات میں کرتا ہوں۔ یہ لوگ ہمارے دین سے مطلب نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا دوسری باتیں کرنا یہ الگ بات ہے، بلکہ ان لوگوں کو دین سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے، دین پر سے ان لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ آج کل دنیا کھلے دروازے کی طرح ہے، کھلے گھر کی طرح ہے، ہاتھ میں موبائل لے کر کے پورے دنیا کا فکرہ لوگ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس حال میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہمارے علماء کرام ہے، ہمارا سماج ہے، ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کی شادی کہیں لگاتے ہیں، شادی کے وقت میں، نکاح کے وقت میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھو نہیں پڑھو۔ ہمارے بچے جب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اپنے نانی گاؤں میں رہتا ہے تو وہاں زور سے آمین کہتا ہے، اور دادا کے گاؤں میں آتا ہے تو وہاں زور سے آمین کہنے پر اس سے برا بھلا کہا جاتا ہے، ڈانٹ ٹھپکا ملتی ہے۔ کہیں کوئی بچہ دادا گام سے نانا گام میں گیا تو انگلی سے انگلی نہیں ملاتا ہے، اس کے لیے جھگڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے، آنے والے بچے، ہم علماء کرام کو دیکھتا ہے کہ ہم لوگ ہر چیز سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے طریقے سے ٹوپی لگاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا عمل اس کے مخالف ہے۔ ہم گھر میں تقریر مسجد میں سے سن کے آتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، نیکی کا ساتھ دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، اور گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو ہمارے آنے والی نسل میں، جو ابھی میٹرک کے اندر میٹرک ہیں یا میٹرک سے پڑھ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، ان لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا یہ زلزلہ اس کے دماغ میں، سوچ میں، فکرہ میں آ رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے سماج ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو، ایسے بچوں کو، ایسے عالم علماء کو، ایسے سماج کو میری گزارش ہے، میں کہتا ہوں کہ آئیے تھوڑی دیر کے لیے نرم دل سے، آرام سے بیٹھ کر کے اس بات کو سوچیں کہ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے یہی دین ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کی عمر 40 سال تھی، یا 63 سال میں جا کر کے انتقال کر گئے۔ 23 سال کے مدت میں یہ دین اتنا جلدی کیسے پھیل گیا اس علاقے میں، عرب کے اس علاقے میں جہاں وحشی بدو رہتے تھے، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا دل کیسے جیتا؟ اور ہم لوگ آپس میں جب تقریر کرتے ہیں علماء کرام تو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، گالی گلوج کرتے ہیں۔ گالی گلوج ہی نہیں بلکہ کبھی کسی کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں تو کبھی کسی کو جہنمی ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی مسلمان ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو جہنمی کہہ رہا ہے، وہ اس کو جہنمی کہہ رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کی بات کرتی ہیں تو ان کے دل سے محبت دین کے لیے ختم، نہ بلد ہوتا جا رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کریں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت بڑی خطرناک بات ہے جس پر ہم لوگوں کو مل جل کے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں لوگوں کا دل کیسے جیتے۔ بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے، بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ کا سر نگوں ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں ہم غیروں کے تاریخ میں دیکھتے ہیں، ریسرچ کیے ہیں۔ کبھی کوئی کتاب لکھتا ہے کہ 100 میں سے سب سے بہترین شخص، پر اثر شخص، اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں، غیروں کے سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ، جس میں ہمارے مہاتما گاندھی بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فکرہ اتنا جلدی رائج کرنے کا وجہ ہے کہ ان کے اخلاق ہے۔
ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے یہ دین اتنا جلدی لوگوں میں زیادہ پھیل چکا ہے. اور ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں یہی سوچتے ہیں کہ ہم دین اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں, لوگوں کو دین اسلام بتانا چاہتے ہیں. تو کیا کہیے, دین اسلام نیت ہے ہم لوگوں کا دین پھیلانے کا, تو کیا دین گالی سے پھیلے گا, برا بھلا کہنے سے پھیلے گا؟ بالکل نہیں. اخلاق کا درس دیجیے اخلاق سے, محبت کا درس دیجیے محبت سے, ادب کا درس دیجیے ادب سے. اور ایک بات اور سوچئے کہ کیا ہم لوگوں کے آباء و اجداد, یعنی میرے باپ, آپ کے ابا, ان کے دادا, ان کے پردادا, ہم لوگوں کو جو پڑھایا لکھایا, ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم لوگوں کو پڑھایا لکھایا, کہ ان کو ہم میں ایک عالم نظر آیا کہ ہمارا بچہ بڑا ہوگا تو عالم بنے گا, دین کے تبلیغ کرے گا, دین کی اشاعت کرے گا, لوگوں کو دین سکھائے گا. اور آج ہم لوگ دین سیکھ کر کے متنفر کر رہے ہیں لوگوں کو. کہیں کوئی تقریر کر رہے ہیں عالم علماء, اس کے مجلس میں بیٹھ جائیے, اور دل تکلیف ہوگی, تکلیف ہوتی ہے. برا بھلا کہتا ہے, ایک عالم ہو کر کے گالی گلوچ دیتا ہے. ارے میں تو کہیں ایک عالم کے تقریر میں سنا تھا, کہتا کتے کا پتر, یعنی گدھا کا بچہ. استغفر اللہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آئیے سب آدمی مل جل کر کے اس بات کو سوچے کہ 23 سال میں کس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فکر کو لوگوں پہ رائج کیا, اور سب لوگ اس بات کو مان بھی گئے اور تسلیم بھی کر لیے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک کہ آپ ایک اعلیٰ مرتبہ کے اخلاق کے آدمی ہیں. لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, یعنی اگر کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے تو جلسہ علی الکرسی, کرسی پر, ذو خلق عظیم نہیں کہا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق کے بہت پائے کو پہنچے ہوئے انسان ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لوگوں سے, وہ تو میری میرے بعثت کا اصل مقصد یہی ہے کہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, تاکہ میں اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کروں, لوگوں کے سامنے میں رائج کروں. ایسے نہیں ہے کہ لوگ پہلے اخلاق مند نہیں تھے, لیکن اس میں جو کمی بیشی تھی اس کو پورا کر دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاذ کو جب یمن بھیجا داعی بنا کر کے, اور فوج لشکر کے ساتھ بھیجا, تو بہت ساری نصیحت کی, یہ توحید کے بارے میں, نماز کے بارے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کے گھوڑے تک گئے, اور جب حضرت معاذ گھوڑے پہ چڑھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ احسن خلقک للناس, اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے اچھا کرو, کشادہ کرو. للناس کا ذکر آیا, نہ اس میں مسلم نہ اس میں غیر مسلم. اور کیوں نہ ہو, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ, اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, اور تمام لوگوں کو اچھی باتیں کہو, اچھے طریقے سے پیش آؤ. اب آئیے کہ ہم لوگ جو تقریر کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ قال اللہ, اللہ نے کہا ہے قرآن میں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث میں. لیکن غور کیجئے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دین سمجھاتے تھے ہوں گے, لوگوں کو دین بتاتے تھے ہوں گے, تو ان کے سامنے تو صرف ایک بات قال اللہ, اللہ نے کہا. اور جو اپنے کہتے تھے, جو اللہ نے ان کو کہا گیا کہنے کے لیے کہتے تھے, وہ کہنے سے زیادہ اس پر عمل کر کے ثابت کر کے لوگوں کو بتاتے تھے. کتنی مشکل گھڑی تھی, عمل کر کے ثابت کر کے بتاتے تھے, اور تب لوگوں کو وہ بات سمجھ میں آتی تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی لوگ جو سب سے زیادہ نزدیک رہتے ہیں, اس کے تاثرات کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دین اسلام اتنا جلدی پھیلا کیسے, کیا تاثرات تھے نزدیکی لوگوں سے, قریبی لوگوں سے.
اور آج کل آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کوئی بہت بڑا آدمی دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے قریبی، اس کے نزدیکی ایک کتاب لکھتے ہیں ان کے رموز، ان کے اسرار، ان کے پیچیدہ باتیں پر، اور وہ کتاب بہت زیادہ لوگ خریدتے بھی ہیں، بلکہ اس کتاب میں فضیحت ہی رہتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی آدمیوں میں سے سب سے زیادہ نزدیک میں بیویاں ہوتی ہے، خادم ہوتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں خادم سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہوں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ تمام لوگوں سے اچھے اخلاق کے آدمی تھے۔ ایک خادم کا بیان ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، نبوت ملی، 13 سال مکے میں دعوت و تبلیغ کا کام کیے، جب مدینے آئے تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 9 یا 10 سال کے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتقال ہوا تو 19 یا 20 سال، 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے مدینے میں، تو 19 یا 20 سال کے تھے ہوں گے۔ نہ کوئی اتنی بڑی شخصیت تھی جس کا احترام کیا جائے، لیکن پھر بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ما قال خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین ما قال علی اف قط، 10 سال میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی مجھ کو اف تک نہیں کہا، ایسا بھی نہیں کہا، اف تک بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر! یہ تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کا شیوا، ان کا برتاؤ ایک ادنا سے ادنا آدمی کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال کی مدت میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جس پر انہوں نے کہا کیوں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کاہے نہیں کیا، کبھی نہیں کہا۔ 10 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام نہیں کیے، کیوں نہیں کیے، یہ کبھی نہیں کہا۔ اگر کر بھی لیے کیوں کر دیا، کوئی غلطی ہو گئی کیوں، کبھی نہیں کہا۔ اور یہاں پر میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 2 باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہے کوئی دنیا کے تاریخ میں ایسا شخص جس کو 10 سال ایک نوکر کہتا ہے کہ ہم کو آج تک 10 سال میں کبھی اف تک نہیں کہا۔ جو لوگ دین اسلام پر شک کرتے ہیں ان کو چیلنج ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسا شخصیت کو لے کے آوے جو 10 سال کوئی نوکر اس کے یہاں کام کرتا ہو اور وہ نوکر اس کو کہتا ہو کہ ایسا شخص میں نے کبھی کہیں نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم خود اپنے پر لیں، ہم لوگ خود اپنے سوچیں کہ ہم لوگ جس گھر میں رہتے ہیں، جس گھر کے مالک ہم ہیں، ہم جس گھر میں ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، کبھی کوئی گلاس توڑ دیتا ہے، کبھی کوئی موبائل پھوڑ دیتا ہے، غصہ نہیں ہوتے؟ غصہ ہوتے ہیں۔ جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں اس پر ہم غصہ ہوتے ہیں، ہم لوگ غصہ ہو جاتے ہیں معمولی چیز کے ٹوٹنے پر، برباد کرنے پر، کوئی کام نہ کرنے پر۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ دل جوڑنے والا تھا، دل توڑنے والا نہیں تھا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، خطیبوں، جو اپنے گھر میں دین و تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس بات پر غور کریں، آنے والے نسل کو بچا لیں۔ اور پھر حضرت انس فرماتے ہیں آگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے میرے گھر کی زیارت کرتے تھے، آتے تھے میرے گھر پر۔ اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام تھا ابو عمیر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو دیکھتے تھے ایک پرندہ ہوا کرتا تھا نغیر، ایک پرندہ، چھوٹے پرندہ کو نغیر کہتے، جس سے ابو عمیر کھیلا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ جب چڑیا پرندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس بچہ کو دلار کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے نزدیک میں گئے اور یہ بولے یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ طریقہ بلاغت میں سجع بولتے ہیں اس کو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بات میں کبھی سج نہیں دیکھیں گے الا یہ ہے کہ قدرتی طور پہ طبعی طور پہ نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایسے بات کرتے تھے جیسے لگتا تھا کہ کوئی گننے والا گن لے۔ تو فرماتے ہیں ابو عمیر سے، یا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یہ معمولی سا جملہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا بچوں کے خاطر۔ اور اسی حدیث کے ٹکڑے پر بہت سی علماء کرام نے اسے 200 مسئلہ اخذ کیا ہے، بلکہ بہت چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی لکھ دی گئی ہے، اور فقہ کے اس سے فقہ میں 60 سے زیادہ مسئلہ علماء کرام نے ثابت کیا ہے۔ بچے کے ساتھ پڑھتا ہوں، کبھی کبھار گاہے بگاہے حضور آتے تھے حضرت انس کے پاس، تو رک جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی درمیان میں نماز کا اگر وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، تو میرے مسلمان بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی بچھواتے تھے، چٹائی لے کے آؤ۔ کس چیز کا چٹائی؟ کھجور کا۔ زمین پہ بچھا، تھوڑا پانی چھڑک جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام بنتے تھے اور گھر کے سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ ہم لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ فقہی سمجھ میں آیا کہ گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، اخلاق تھا اپنے نوکر کے پرتی، غریب گھر کے پرتی، کہ اس کے گھر میں بھی نماز پڑھ لیے، اس کے ٹوٹے چٹائی پر بھی نماز پڑھ لیے۔ یہ تھا اخلاق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے برابر فرماتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اچھے اخلاق کے مانند تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مدینے میں صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جا کر کے پوچھا کرتے تھے۔ کچھ لوگ آئے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور فرمائے کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بارے میں بتائیے۔ سر کا مطلب یہ کہ گھر میں کون سی عبادت کرتے ہیں، کیا عبادت کرتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اس کو فالو کریں۔ ام سلمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کان سرہ علانیتہ، جیسا وہ باہر تھے ویسا بھی وہ اندر تھے، جیسا وہ دن میں تھے ویسے بھی وہ رات میں بھی تھے۔ ماشاءاللہ آج کل ہم لوگ دیکھ لیجئے، کیمرہ کے سامنے میں کیا ہوتے ہیں، گھر پہ جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، منبر پر ہوتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، سماج میں جاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا روپ ہر جگہ بدلتا ہے، ہر جگہ چینج ہوتا ہے حالات کے اعتبار سے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ جہاں بھی، گھر میں بھی، باہر میں بھی، رات میں بھی، دن میں بھی ایک جیسا تھا۔ دوسرے گروپ سوال لے کر کے ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آئے اور پوچھے، اے ماں عائشہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کیسا تھا؟ کیف کان اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، الم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں؟ کہا بلا، پڑھتے تو ہیں۔ تو کان خلقہ القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن میں ہر وہ بات جو اچھائی کے طرف اشارہ کرتا ہے، قرآن میں اچھے باتوں کا حکم دیتا ہے، قرآن میں اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، قرآن میں وہ سب خوبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر وہ بات جو خراب ہو، برائی کے طرف لے جاتا ہو، جہنم کے طرف لے جاتا ہو، غلط بات ہو، اس سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک اور صاف تھے۔ یہی ہے مطلب کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے بالکل مانند تھا۔ اور عام لوگوں کے ساتھ، یہ تو گھر میں عام لوگوں کے ساتھ دیکھیے، کوئی ذمہ داری دی گئی، کسی کے ٹوٹ گیا، پیسہ غائب ہو گیا، کتنا ہم لوگ غصہ ہوتے ہیں بچوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، چلتے چلتے تھک گئے، رات ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ سب لوگ اتر گئے آرام کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر میں ہم لوگوں کو کون جگائے گا، سب تو تھکے ہیں، سو جائیں گے۔
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ ذمہ داری میرے اوپر چھوڑ دیجیے. سب سو گئے. حضرت بلال کو بھی آنکھ لگ گئی. سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. سورج طلوع ہو چکا تھا. سب لوگوں کو جگایا اور کہا چلو چلو جیسا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے پڑھو. سب صحابہ کرام آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ بلال کو کیا ہوگا, ہم لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے, ذمہ داری دیے تھے, جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ گئی, سورج طلوع ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے. نماز پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ایسا ہوتا ہے, نیند کا غلبہ ہو گیا, سو گئے. اور پھر فرماتے ہیں الیس لکم فی اسوۃ حسنہ, الیس لکم فی اسوۃ حسنہ, کیا تم لوگوں کے لیے میں عمدہ مثال نہیں ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو, اے مسلمان بھائیوں, اے پڑھنے والے بچوں, اے اپنے سماج کے عالم علماء اور بیوبھار سے بیزار ہونے والوں, ہمارے لیے عمدہ مثال یہ علماء کرام نہیں ہے, ہمارے لیے مثال یہ گالی دینے والے علماء کرام نہیں ہے, ہمارے لیے مثال یہ جھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہمارے لیے مثال ہے کوئی جس کو ہم اپنے آئیڈیل مانتے ہیں, وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے طور طریقے کو آپ عمل کیجئے, ان کے طور طریقے پر آپ اپنی زندگی کو گزاریے, انشاءاللہ بہت اچھی اچھی باتیں پائیں گے آپ. اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا. ایمان کے مراتب ہیں اور کامل اکمل ایمان, سب سے بہترین ایمان والا وہی شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق اچھے ہوں گے, ایمان اچھے ہوں گے, اس کا مطلب یقینی بات ہے کہ وہ نمازی ہوں گے, روزہ رکھتے ہوں گے, حج کرتا ہوں گے, زکوٰۃ دیتے ہوں گے, صدقہ خیرات کرتے ہوں گے, یہ ضمناً بات ہے. لیکن اچھے ایمان کے دلیل کے لیے ضروری ہے اچھے اخلاق کا ہونا. جب آپ اور ہم اپنے غور کریں کہ ہمارا ایمان کیسے اچھا ہے, تو آپ کو دیکھ لیجئے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بر کیا ہے؟ بر یعنی تمام بھلائی کا مجموعہ, اور اسی سے بر الوالدین ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا, ہر طرح سے اچھے طریقے سے پیش آنا. تو کہا البر حسن الخلق, بر جو ہے بھلائی جو ہے اچھے اخلاق میں ہے, اور برائی کیا ہے والاثم ما حاک فی صدرک, اور برائی وہ ہے جو تمہارے دل کو بے چین کر دے, تمہارے ضمیر تم کو بے چین کر دے, یہی برائی ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اور آپ برائی وہ بھی ہے جو آپ ناپسند کریں گے کہ لوگ کوئی دیکھ لے, چھپا کے کریں گے, وہی برائی ہے. ان سب باتوں کو دیکھ کر کے میرے مسلمان بھائیوں, میرے بچوں, آنے والے بچوں, ہمارا کوئی عمدہ مثال اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی ہے. اور ہم اپنے علماء کرام سے, اپنے سماج کے لوگوں سے بھی کو پیش کرتے ہیں کہ اپنے دین کو بچاؤ, اپنے دین کو شبہ میں مت ڈالو, اپنے دین کو شک میں مت ڈالو, اپنے کتھنی سے, اپنی کرنی سے, اپنی زبان میں مٹھاس لائیں, بات چیت میں مٹھاس لائیں. اور اگر جو نہیں لاتے ہیں, علماء کرام سے خاص کر یہ خطاب ہے. یہ حدیث سن لیجئے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے کتاب میں جگہ دی ہے, اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انہو من احبکم علی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, یعنی میرے نزدیک محبوب وہی شخص ہے, اور قیامت کے دن بھی میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور میں جس کو ناپسند کا ابغضکم, جو میرے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں, اور وہی لوگ قیامت کے دن بھی مجھ سے بہت دور ہوں گے. الثرثارون, نمبر 1 الثرثارون, دوسرا المتشدقون, تیسرا المتفیحقون. تینوں کا معنی ہم بتا دیتے ہیں. الثرثارون
ایسا شخص جو ہمیشہ بولتا ہے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے پتہ نہیں، لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے پتہ نہیں، بس اس کا کام ہے بولنا، اب بولتا ہی جاتا ہے، تاکہ اس کا اثر کیا ہوگا سماج پر، معاشرہ پر کیا اثر پڑے گا، کیا فتنہ فساد ہوں گے، کیا ہوگا، اس کا کوئی مطلب نہیں، بس بولتا ہی جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرسارون۔ ایک ہے متشدقون۔ متشدقون میرے محترم سامعین کرام اس کو کہتے ہیں جو اینچ کے بولتا ہے، زبان کو مڑوڑ کر کے بولتا ہے، جیسا آج کل ہمارے سماج میں کچھ مولانا لوگ تقریر کر رہتے ہیں، میں آ رہا تھا، میں جا رہا تھا، وہ کھا رہا تھا، وہ پی رہا، یعنی زبان کو مموڑ کر کے بولتے ہیں۔ ہم لوگ تو کتنے ویڈیو میں دیکھیں علماء کرام کبھی کرسی سے گر جاتے ہیں یا کبھی کرسی ٹوٹ جاتی ہے، کبھی ایک بغل میں ایک پولیس کے بغل میں بچہ تھا، اتنا ہاتھ ہلا رہے تھے زور سے کہ بچہ بھی اسٹیج سے گر گیا۔ یہ دوسرا ہے جو زبان کو اینٹ کر بولتے ہیں، مموڑ کر بولتے ہیں، بات کو چبا چبا کر کے بولتے ہیں، اس کو کہتے ہیں متشدقون۔ اور تیسرا ہے متفیہقون۔ متفیہقون کہتے ہیں متکبرون، جس کے بات میں کبر ہو، مٹھاس نہیں ہو، نفرت ہو، تکبر ہو۔ اے لوگو، فلاں کے جنازہ میں جاؤ گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تمہارا آگ پانی کاٹ دیا جائے گا۔ معلوم پڑتے ہیں کہ یہ آسمان سے کوئی خلیفہ، کوئی بادشاہ بول رہا۔ یہ جتنے تین صفت بیان کیے ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت کرتے ہیں اور نہ یہ اللہ کے نزدیک، نبی کے نزدیک قیامت کے دن ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ سمجھ گئے۔ کس سے محبت کریں گے؟ جس کے بات میں نرمی ہو، اچھے اخلاق کے مند ہو، قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کے نزدیک ہوں گے اور دنیا میں بھی اللہ کے نبی کریم سے ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو نرمی سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل مصدر سے، جہاں سے دین اسلام سیکھتے ہیں، وہاں سے دین اسلام سیکھنے کی توفیق دے۔ اور تمام علماء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ عالم ہیں، آپ کا کام ہے لوگوں کو دین اسلام کا سکھانا، سمجھانا، آپ کا کام نفرت ڈالنا نہیں ہے۔ اے اللہ تعالی ہم تمام علماء کرام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس کا اچھے اخلاق کا مالک بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔